میں اپنے کمرے میں بیٹھا فیس بک پر بھولی لڑکیوں کو شہزادیوں اور پریوں کے القابات سے نواز رہا تھا کہ امی کی آواز کانوں میں پڑی۔ حاضر خدمت ہوا تو امی نے بتایا، تمہارے تایا جی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے ان کے مرحوم دوست کی گھر والی حیدرآباد سے لاہور آ رہی ہیں اور کچھ دن ہمارے پاس رہیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امی گھورتے ہوئے بولی، تم سے اجازت نہیں لے رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ تم ہریالی بیگم کو اسٹیشن سے لے کر آؤ گے اور لاہور میں جہاں جہاں وہ چاہیں گی ان کو سیر بھی کرواؤ گے۔ ساتھ بیٹھی سدرا بولی، آئین بھیا جی، تایا جی بتا رہے تھے کہ ان کو ہریالی خالہ کی بیٹی جہاں آرا تمہارے لیے بہت پسند ہے، لیکن ہریالی خالہ کو شاید تمہاری اوٹ پٹانگ حرکتیں پسند نہ آئیں، لہٰذا ان کے سامنے فرمانبردار بن کر رہنا، شاید کوئی بات بن جائے۔ میں نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، سچ کہہ رہی ہو نا؟ کہنے لگی، یقین نہیں آتا تو پوچھ لو تایا جی سے۔ تایا جی سے مجھے جتنی مار اسکول کے دنوں میں پڑ چکی تھی، ان سے پوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں آپی، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ اگلے دن میں مقررہ وقت پر اسٹیشن پر تھا۔ ٹرین تھوڑا لیٹ پہنچی۔ ہریالی خالہ سے میری فون پر بات ہوتی رہی تھی۔ میں ان کے بتائے ہوئے ڈبے کی طرف بڑھا۔ مسافر اتر رہے تھے۔ میں راستہ بناتے ہوئے اندر گھس گیا۔ سامنے سیٹ پر ایک دھان پان سی اور گوری چٹی خاتون، سفید کرتا اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے میری منتظر تھیں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے میری میلی سی جینز اور ٹی شرٹ کو کافی ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو تم ہو عین میاں۔ میرے نام کے ساتھ پہلی بار کسی نے میاں لگایا تھا۔ میں خود کو ٹرین کے اندر اسپائڈر مین کی طرح اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ ان کی آواز آئی، عین میاں، ہمارا سامان اٹھاؤ اور گھر چلو۔ تھوڑی دیر بعد ہم ٹیکسی میں بیٹھے گھر جا رہے تھے۔ گھر آتے ہی ہریالی خالہ سب سے گھل مل گئیں۔ مجھے کہنے لگیں، عین میاں پان کھاؤ گے؟ میں بولا، نہیں خالہ۔ پھر پوچھا، سگریٹ بیڑی کا شوق تو ہوگا؟ میں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ کہنے لگی، میاں چائے تو پیتے ہی ہوگے؟ میں نے کہا، خالہ وہ بھی بہت کم ہی پیتا ہوں۔ اپنی طرف سے میں بہت اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید خالہ میرا انٹرویو لے رہی ہے۔ خالہ کہنے لگی، ارے میاں، تبھی تو تمہاری صحت نہیں بنتی، پان چھالیاں کھایا کرو، دانت مضبوط رہتے ہیں۔ میں نے کہا، خالہ جی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کھلا دیجئے۔ ہریالی خالہ نے ایک گلوری میری طرف بڑھائی جو میں نے منہ میں رکھ کر ہلکے ہلکے چبانی شروع کر دی۔ سدرا اور زینت میری فرما برداری پر حیران ہو رہی تھی اور اشارے سے مجھے شاباشی دے رہی تھی۔ میں نے ہریالی خالہ کے خوبصورت نئے نقش کی مناسبت سے ان دیکھی جہاں آرا کو چشمے تصور میں دیکھنا شروع کر دیا۔ یکایک میری آنکھوں کے سامنے کوسے قزاق کے رنگ بکھر گئے اور خوشبو سے میری سانسیں مہکنے لگیں۔ امی کی آواز مجھے اس فانی جہان میں واپس لے آئی۔ کہہ رہی تھی، کل صبح ہریالی خالہ کو لاہور کی سیر کرا لانا، سدرا اور زینت کو بھی ساتھ لے جانا۔ میں نے تو فرما برداری کے ریکارڈ توڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اوپر سے ہریالی خالہ کا سندلی سا رنگ، شربتی آنکھیں اور لکھنوی سٹائل مجھے جہاں آرا کا دیوانہ بنائے جا رہا تھا۔ اگلا دن بہت یادگار گزرا۔ میں نے زید بھائی کا سفید کرتا پاجامہ پہنا اور پاؤں میں سفید جوگز کس لیے۔ میری ڈریسنگ دیکھ کر پہلے تو بہنوں نے میرا اچھا خاصا مذاق اڑایا کہ بالکل لکھنؤ کے افتخار ٹھاکر لگ رہے ہو، لیکن خالہ کے تعریف کرنے پر چپ ہو گئیں۔ ہریالی خالہ کو لاہور کے مشہور مقامات کی سیر کروائی۔ داتا صاحب بھی حاضری دی۔ شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مینار پاکستان، مزار اقبال کے بعد انارکلی بھی گئے، جہاں سے خالہ نے کچھ شاپنگ کی اور اسپیشل پان بنوائے۔ سدرا اور زینت بھی ہریالی خالہ کے ساتھ بالکل سہیلیوں کی طرح گھوم پھر رہی تھیں۔ دوپہر کا کھانا ہم نے انارکلی سے ہی کھایا اور واپس گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں ہریالی خالہ خوشی سے گنگنا رہی تھی۔ ہم تینوں ان کے گنگنانے کو انجوائے کر رہے تھے۔ گھر آ کر ہریالی خالہ نے ہم تینوں کی بڑی تعریف کی اور امی سے کہا، بہن جی، آپ کے بچے ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے ہیں۔
امی ہریالی خالہ کی بات سن کر بولی، ہاں بہن، بہت اچھے بچے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ان کے نصیب بھی اچھے کرے۔ رات کے کھانے کے بعد ہریالی خالہ زینت اور سدرا سے باتیں کر رہی تھی کہ مجھے آواز دے کر بلایا گیا۔ زینت آپی نے کہا، آئین بھیا، خالہ نے پرانا میوزک سننا ہے تو ہم نے انہیں بتایا کہ آپ پرانا میوزک تو آئین کی کمزوری ہے، چلو خالہ کے پاس بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر ان کے گانے سرچ کر کے سناؤ۔ خالہ نے کہا، آئین تم تو بہت باذوق لڑکے نکلے، میں ہونکوں کی طرح سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں چٹیاں کلائیاں میں سن رہا تھا۔ خیر لیپ ٹاپ لے کر زینت کو گھورتا ہوا خالہ کے پاس بیٹھ گیا۔ خالہ نے فرمائش کی، آئین ثریا کا کوئی سا بھی گیت سنوا دو۔ میں نے تو نام ہی پہلی بار سنا تھا، یوٹیوب پر سرچ کیا تو کچھ آپشن ملے۔ خالہ سے پوچھا، آپ نے ثریا ملتانی کر کا کہا ہے یا ثریا خانم کا؟ خالہ بولی، بالک پاکستانی گیت بھی سنیں گے، ابھی تو انڈین ثریا کے سناؤ۔ میں نے اندازے سے ایک سانگ پر کلک کیا تو خالہ دھن سن کر ہی جھوم اٹھی۔ سدرا میری شکل دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی، جبکہ ہریالی خالہ گانے میں مست ہو چکی تھی۔ پھر خالہ نے گیتا دت کے گانے کی فرمائش کی تو زینت آپی میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ میں نے سرچ کر کے گیتا دت کا سانگ لگایا تو خالہ کے چہرے پر خوشی چھلکنے لگی۔ بابو جی ذرا دھیرے چلنا، پیار میں ذرا سنورنا، یہ گانا تو مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ خالہ فرمائش کرتی رہی، میں گانے چلاتا رہا۔ مجھے پرانے گیتوں کی شاعری، میوزک اور آوازیں سب ہی لاجواب لگے۔ خالہ نے لتا جی، محمد رفیع، مکیش، طلعت محمود سب کو سنا، پھر پاکستانی میوزک کی طرف آ گئیں۔ نسیم بیگم اور سلیم رضا کا گیت کہیں دو دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا لگانے کو بولا۔ اب تو میرا ہاتھ بھی سیٹ ہو چکا تھا، وہ بولتی جاتی میں فوراً سرچ کر کے چلا دیتا۔ سدرا ہمیں چائے پلاتی رہی۔ خالہ نے میڈم نور جہاں، زبیدہ خانم، مالا، رونا لیلا، ناہید اختر، نیرا نور کے گانے سنے۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، سب لوگ پرانے گیتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تب ہریالی خالہ نے کہا، آئین میاں، اب آخر میں مبارک کا گیت کبھی تنہائیوں میں یوں ہماری یاد آئے گی لگا دو، پھر سوتے ہیں۔ میں نے بلیک اینڈ وائٹ دور کا سانگ لگایا تو جیسے سب لوگ اس آواز کے سحر میں کھو گئے۔ ہریالی خالہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلکنے لگے۔ جب نغمہ ختم ہوا تو خالہ سچ مچ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ آپ رو کیوں رہی تھی؟ خالہ نے جواب دیا، آئین میاں اللہ بخشے، تمہارے خالو یاد آ گئے، ہم مل کر یہ گیت سنا کرتے تھے۔ ماحول کافی سنجیدہ ہو گیا تو ہم نے سو جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگلے دن سدرا نے بتایا کہ ہریالی خالہ نے اپنی بیٹی جہاں آرا کو بھی لاہور بلوا لیا ہے، 1-2 دن تک آ جائے گی۔ خوشی سے میری باچھیں کھٹی جا رہی تھی۔ میں نے تصویر میں خود کو جہاں آرا کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ماڈل ٹاؤن پارک میں سیر کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ہم سی بلاک مارکیٹ میں گول گپے کھانے لگے۔ میں جہاں آرا کو گول گپے کھلا رہا تھا اور وہ مجھے کھلا رہی تھی، ساتھ ساتھ ہم مزے مزے کی باتیں بھی کر رہے تھے۔ میرے دن رات جہاں آرا کے تصور میں گزر رہے تھے۔ 3-4 دنوں بعد پتہ چلا کہ آج جہاں آرا آ رہی ہیں۔ میں نے سدرا سے پوچھا کہ جہاں آرا کو اسٹیشن سے لے آؤں کیا؟ کہنے لگی، نہیں، تم نے جہاں آرا کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، تم ایک خالص مشرقی لڑکے ہو۔ میں نے فوراً بھائی کا سفید کرتا پاجامہ پہنا اور خود کو مشرقی لڑکے کے روپ میں ڈال لیا۔ شام کو ایک گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے رکی۔ ہریالی خالہ کی آواز سنائی دی، لگتا ہے ہماری جہاں آرا پہنچ گئی ہے۔ میں فوراً گیٹ کھول کر باہر نکلا تو گاڑی سے کافی سارے بچے باہر نکل رہے تھے۔ فرنٹ سیٹ سے ایک مرد بھی نیچے اترا۔ سب سے آخر میں ایک بہت ہی فربا خاتون بڑی مشکل سے گاڑی میں سے برآمد ہوئی۔ میں نے سوچا پیچھے یقیناً ایک اور گاڑی بھی آ رہی ہوگی جس میں جہاں آرا اپنی تمام تر رعنائیوں اور حشر سامانیوں سمیت موجود ہوگی۔ اتنے میں ہریالی خالہ بھی گلی میں آ گئیں اور فربا خاتون کو خود سے لپٹا کر پیار کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، خالہ جہاں آرا نہیں آئی؟ خالہ بولی، لو عین میاں، یہ جہاں آرا ہی تو ہے، اس کے میاں اور بچوں کو
لاہور دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے ان کو کہا فوراً آ جاؤ، اپنے عین میاں بہت مہمان نواز اور فرمانبردار نوجوان ہیں، تم لوگوں کو سارا لاہور گھمائیں گے۔ مجھے چکر سے آنے لگے اور تصور میں جہاں آرا کے ہاتھ سے کھائے ہوئے گول گپے گلے میں پھنستے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میں نے گھر کی طرف دیکھا تو سدرا اور زینت گیٹ کے پیچھے کھڑی ہنسے جا رہی تھیں اور میری صورت دیکھ کر آپس میں خسر پسر کر رہی تھیں۔ جہاں آرا کے بچوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا، جہاں آرا کا میاں میرے آنسوؤں کو خوشی کے آنسو سمجھ رہا تھا اور میرا دل رو رو کر گا رہا تھا۔ کہیں دو دل جو مل جاتے، بگڑتا کیا زمانے کا، خبر کیا تھی کہ یہ انجام ہوگا دل لگانے کا۔